بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں. آج کوئی قاری صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھے، آیت بھول جائے، چھوٹا سا بچہ لقمہ دیتا ہے پیچھے سے. قرآن کا حافظ جو ہے وہ پیچھے سے کہتا ہے قاری صاحب آپ نے یہ لفظ غلط پڑھا تھا، آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیت کو چھوڑ دیا تھا، فلاں سورہ شروع کرنی تھی، فلاں سورہ شروع کر دی. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے جو عرب لوگ تھے جن کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، بڑا فخر کرتے تھے، اللہ نے چیلنج کے طور پہ ان سے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ برادر مکرم حضرت مولانا حافظ عبدالجبار زاہد صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین. ہر قسم کی حمد و ثنا سید الاولین والآخرین رحمت ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں سب سے پہلے رب العالمین ان کی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ اس کاشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. برادر مکرم بھائی ابو بکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محترم بھائی عمر صاحب کا، اور جامعہ کے اساتذہ کا. یہ اسلاف کا واحد ادارہ ہے ملک پاکستان میں جس کی بنیاد ان بزرگوں کے نام پہ رکھی گئی جن کا نام بھی لوگ آج لینا ڈرتے ہیں. جامعہ سیدین کے نام سے شاہ ولی اللہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی اور جماعت کے جتنے اکابرین تھے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے. ہمارے بزرگ حضرت مولانا صوفی عیش محمد صاحب جنہوں نے یہ بوٹا لگایا، ادارے کی بنیاد رکھی، اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. رب العالمین ان کی قبر کو فراخ فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین مقام عطا فرمائے. حضرات، رمضان مبارک کی یہ گھڑیاں بڑی جلدی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں. ہمارے سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا، یہ طرز عمل تھا کہ رمضان مبارک سے پہلے محدثین دعائیں مانگا کرتے تھے، اے مولا کریم ہمیں رمضان سے پہلے موت نہ دینا، ہمیں رمضان تک مہلت دینا، ہم رمضان کی بہاریں دیکھیں، رمضان کی برکات دیکھیں، رمضان ہماری زندگی میں آئے، ہم حسنات اور نیکیاں کر کے تجھے راضی کر سکیں. جب رمضان مبارک گزر جاتا، محدثین کی دعائیں بدل جاتی، اور پھر وہ یہ دعائیں کرتے تھے، اللہ جو ہم نے رمضان میں نیکیاں کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. پتہ یہ چلا کہ نیکیوں کو قبول کرنے والی، حسنات کو قبول کرنے
والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ روئے کائنات کے اوپر، روئے زمین کے اوپر، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے اللہ کی ذات کے سوا، عرش عظیم داتا کے سوا کوئی نیکی کو قبول کرنے والا نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، اتنا بڑا کام کیا کہ اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر فرمایا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ جو نیکی کا کام میں نے کیا ہے، تیرا گھر بنایا، بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پتہ یہ چلا کہ نیکی کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد انسان کو اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وگرنہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرتاج رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے انسان اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں جتنی ہوں گی، بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئیں گے، مگر وہ اخلاص سے خالی ہوں گی، سنت نبوی سے ہٹ کر ہوں گی، حبا منصورہ، ان کی اتنی نیکیاں ہوا کے ایک جھونکے سے اڑا دی جائیں گی، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کی نیکیوں کا، ضائع کر دی جائیں گی۔ اس لیے نیکی کرنے کے بعد انسان کے دل کے اندر کبھی ملال نہیں آنا چاہیے، کبھی تکبر نہیں آنا چاہیے، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھک کر، تواضع اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی جائیں، اللہ یہ رمضان میں جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، اس کو قبول کرنے والی صرف تیری ذات ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرات، رمضان مبارک وہ بابرکت ایام ہیں جس میں اللہ رب العالمین فرماتے کہ ہم نے قرآن حکیم فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ قرآن حکیم فرقان حمید سے قبل اللہ تعالیٰ نے آسمانی الہامی کتابیں دنیا میں نازل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی دنیا میں نبی آئے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تورات بھیجی، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا، زبور کو اتارا، صحیفوں کو بھیجا، مگر جب نبی دنیا میں نہ رہے، انبیاء علیہ السلام اپنی مدت پوری کر کے اللہ کی بارگاہ میں واپس تشریف لے گئے، تو نبیوں کے جانے کے بعد اللہ کی الہامی آسمانی کتابوں کو بدل دیا گیا، ان میں تبدیلی کر دی گئی، ان میں تحریف پیدا کر دی گئی، ان میں چینجنگ پیدا کر دی گئی، مگر قرآن کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن سے پہلے کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کیا گیا کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، فرمایا نازل ہم نے کیا تھا لیکن حفاظت کی ذمہ داری ہمارے پاس نہیں تھی۔ قرآن واحد دنیا میں ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں آسمان والا خود اعلان کرتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں جائیں، زبان، تہذیب، کلچر، لباس، خوراک بدل جاتی ہے، مگر آپ کی اس جامعہ سیدین شہیدین میں جو قرآن قاری صاحب بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو قرآن پاک یہاں کی سیف الماریوں میں پڑے ہوئے سورت فاتحہ سے شروع ہو کر سورت والناس پہ ختم ہوتے ہیں، پوری دنیا میں یہی قرآن آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی ایک لفظ بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی زبر زیر میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید کی دو طرح سے حفاظت کی ہے، ایک تو کتابی شکل میں جو قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اتارا جاتا، آپ پر نازل ہوتا، آپ صحابہ کو وہ قرآن یاد کراتے، صحابہ اس قرآن کریم فرقان حمید کو لکھتے تھے، اس دور میں بھی لکھنے کا رواج تھا۔ قرآن حکیم فرقان حمید سلوں کے اوپر لکھا جاتا، درختوں کے چھالوں کے اوپر لکھا جاتا،
چمڑوں کے اوپر لکھا جاتا۔ اللہ اکبر، صحابہ کے پاس یہ قرآن محفوظ تھا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلے استاد اور پہلے قرآن کے قاری حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ مصعب بن عمیر فرماتے جب میں مدینہ پہنچا تو 10 سے 12 لوگ جو اسلام کو قبول کیے ہوئے تھے، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے مسلمان، مگر قرآن کریم فرقان حمید کی دعوت، آپ کے اثرات، تعلیم، قرآن سکھانے کے علم کی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو کئی لوگ قرآن کریم فرقان حمید کے عالم بن چکے تھے۔ آج یہ ادارہ اسی لیے قائم ہے کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن کے قاری تیار کیے جاتے ہیں۔ بھائی عمر صاحب فرما رہے تھے، اس بار بڑی سن کر خوشی ہوئی مجھے کہ یہاں پر دورہ قرآن کرایا گیا، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر پڑھائی گئی طلباء کو۔ یہ بہت بڑا اعجاز ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کے اس علاقے میں دورہ تفسیر قرآن حکیم فرقان حمید کا کروایا گیا۔ قرآن یہاں بچوں کو جہاں پہ ناظرہ، جہاں پر ان کو حفظ القرآن پڑھایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں قرآن کریم کے مطالب، مفاہیم، اس کے تراجم، اس کی تشریح کا یہاں انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات سے میری اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کرائیں، قرآن ان کو پڑھائیں، قرآن ان کو سکھائیں۔ آپ کے جانے کے بعد، ہمارے جانے کے بعد یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ مجھے بات یاد آئی امیر المومنین سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ عمر جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر اللہ نے محمد الرسول اللہ کے بعد، اگر اللہ تعالیٰ نے سرتاج رسول کے بعد، اگر فاطمہ کے بابا کے بعد، سید الاولین والآخرین کے بعد روئے زمین کے اوپر کسی کو نبی اور رسول بنانا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، جن کے علم کا عالم یہ تھا۔ آپ نے فرمایا پوری دنیا کا علم ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور جناب عمر کا علم دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے، سارے انسانوں کا علم مل کر جناب عمر کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ عمر خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی ہیں، رسول اللہ کا ممبر ہیں، اور خطبہ دینے والا وقت کا خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے روب، جن کے جلال اور جن کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ جس راستے سے عمر گزرتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا، ڈر کے مارے لوگ ان سے باتیں نہیں کرتے تھے۔ عمر بڑا جلال والا ہے، وہ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور خطبہ دیتے ہوئے امیر المومنین نے کہہ دیا کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں، بے جا عورتوں کو حق مہر دیتے ہیں، آج کے بعد میں امیر المومنین عمر فاروق آرڈیننس جاری کرتا ہوں، قانون بناتا ہوں کہ کوئی بندہ اس سے زیادہ اگر کسی عورت کو حق مہر دے گا تو میں عمر فاروق اس کو کوڑے ماروں گا۔ اللہ اکبر! یہ آواز، اس دور میں کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، اس دور میں موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے، ٹک ٹاک کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، فیس بک ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ ہواؤں کی لہروں کے ذریعے یہ آواز مدینہ تو رسول کی گلیوں میں جا رہی تھی۔ مدینہ کی رہنے والی ایک عام خاتون، ایک عام عورت، اس دور کی عورتیں بھی اتنا قرآن کو سمجھنے والی ہوتی تھیں، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والی ہوتی تھیں، قرآن کی اتنی زیادہ یاد کرنے والی اور حفظ کرنے والی ہوتی تھیں کہ ایک عام عورت نے یہ امیر المومنین کی بات سنی، اس نے اپنے گھر سے چادر پکڑی، چادر سر پہ لی، اور دوران خطبہ وہ مسجد نبوی میں آئی، اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہنے لگی، عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تمہیں قرآن یاد نہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، یہاں چھتی چاکی کو عورت، وہ آ کے مسجد کے اندر امام صاحب، خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہوں، ان سے آ کے کہے مولوی صاحب تو انہوں قرآن ہی نہیں آتا، تو نمازیوں اور خطیب کے دل کے اوپر کیا بیتے گی؟ اور وہ امیر المومنین ہے، سپہ سالار ہے، 22 لاکھ مربع میل تک جس کی حکومت پھیلی ہوئی، اور اسلام کا جھنڈا وہاں تک لہرایا گیا، اور وہاں تک اسلام پھیل چکا ہے۔
اللہ اکبر. اس خطیب اور امیر المومنین سے آ کے کہتی عمر تمہیں قرآن نہیں آتا, تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آسمان والا رب العالمین کہتے ہیں اگر تم نے ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی رکھنی ہو, بیوی تبدیل کرنی ہو, تو مرد نے اپنی پہلی بیوی کو حق مہر میں خزانہ دیا, اس سے واپس نہیں لے سکتا. اللہ اکبر. قرآن حکیم فرقان حمید کی عورت نے آیت پڑھی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا. تم اس سے کچھ نہیں لے سکتے. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے جب آیت سنی, قرآن سنا, تو ان کی گردن مبارک جھک گئی, سر جھک گیا. آپ نے سپاہیوں سے یہ نہیں کہا یہ عورت کون, اس کو پکڑو جیل میں بند کرو, اس نے میری گستاخی کی ہے, میں وقت کا خلیفہ ہوں, میں مسجد نبی کا امام ہوں, میں مصلی رسول کا وارث ہوں, یہ نماز جمعہ کے بعد آ کے میرے سے بات کرتی, اس نے کیسے جرأت کی میرے سامنے آ کر بات کرنے کی. مگر نہ اس کو ڈانٹا, نہ اس کو روکا, نہ اس کو جیل کے اندر بند کیا, بلکہ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین نے اپنے دل کے اندر یہ بات سوچی اور سر کو اٹھایا اور لوگوں کے سامنے کہا اخطا عمر وصابت امراتن. اور لوگوں, عمر سے غلطی ہو گئی, میں عمر اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہوں, واقعتاً یہ عورت صحیح کہتی, اللہ کا قرآن سچا ہے, عمر کی بات غلط ہے. آسمان والے نے جو قانون نازل کیا جناب رسول اللہ کے سینہ پاک پر, وہ قیامت تک کے لیے وہ بات پر حق اور سچ ہے. عمر کی بات غلط ہے. عمر اپنی بات سے, اپنی کیے ہوئے قول سے بری و ذمہ ہے, اعلان کرتا ہے کہ میری بات کو نہ مانا جائے بلکہ آسمان والے رب العالمین کی بات کو مانا جائے, اللہ کے قرآن کی بات کو مانا جائے. یہ قرآن کی فضیلت ہے, یہ قرآن کی عظمت ہے, یہ قرآن کا اعجاز ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے قرآن کی حفاظت کی ہے. یہ قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل اس کو آگے سے پکڑ نہیں سکتا, پیچھے سے اس پر حملہ نہیں کر سکتا. اس کو حکیم و محمود اللہ نے نازل کیا ہے. اس قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے, اس کو نازل بھی اللہ نے کیا ہے. اس کو نازل کرنے والی رب العالمین کی ذات ہے. اس کو لانے والا فرشتوں کا سردار روح الامین ہے, اور جس سینہ پاک پہ نازل کیا گیا وہ رحمت للعالمین ہے. اس قرآن کو کتابی شکل میں محفوظ کیا گیا, اور محفوظ ایسے نہیں کیا گیا. آپ اندازہ لگائیں جس زمانے میں, جس دور میں اور جس جگہ پر قرآن اتارا گیا, قرآن نازل ہوا, وہ ہم جیسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو قرآن نہیں آتا تھا. وہ عربی لوگ تھے. عرب اسی لیے اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں اور ہمیں اجمی کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ ساری دنیا کے لوگ گونگے ہیں, ان کو آتا کچھ نہیں ہے, یہ بے علم لوگ ہیں. وہ قرآن کے علاوہ ان کو لاکھوں اشعار یاد تھے, ان کو قصیدے یاد تھے. وہ کہانیاں گڑھتے, قول کہتے, باتیں بناتے. قرآن حکیم فرقان حمید نازل ہوا, رسول اللہ صحابہ کو لکھاتے میرے صحابہ اس قرآن کو لکھ لو. جنگ یمامہ میں کبار صحابہ شہید ہو گئے, خطرہ لاحق ہوا. اس طرح قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن ختم نہ ہو جائے, کہیں لوگ اپنی مرضی سے قرآن کریم کے اندر کوئی بات نہ رکھ دیں, گھڑ نہ دیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے اپنی مجلس شورا کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کی. وہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بندہ بھی قرآن حکیم فرقان حمید کی آیت لائے, ساتھ ایک گواہ بھی لائے کہ میں نے یہ آیت رسول اللہ سے سنی ہے, فلاں موقع پر اللہ کے پیغمبر نے اس قرآن کی آیت کو تلاوت کیا, یہ میرے ساتھ بندہ گواہ ہے, یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ واقعتاً قرآن کریم کی آیت ہے. لوگ لا رہے تھے قرآن کریم کی آیات مبارکہ, لوگ صورتیں لا رہے تھے, آرڈیننس جاری کر دیا گیا. آخری آیت باقی تھی, قرآن کریم مکمل جمع ہو چکا تھا, صرف ایک آیت باقی تھی, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. سورہ توبہ کی آیت وہ ایک صحابی کے پاس تھی جن کا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. وہ آیت لے کر آئے اور وہ اکیلے ہی تھے, ان کے ساتھ کوئی گواہ نہیں تھا.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت خزیمہ آئے، انہوں نے آ کے کہا یہ میرے پاس آیت ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں موقع پر سنی تھی اور میں نے اس کو محفوظ کیا، میرے پاس لکھی ہوئی بھی ہے اور مجھے یہ آیت قرآن کریم کی یاد بھی ہے، آپ یہ لے لیں۔ سیدنا عمر فاروق کہنے لگے خزیمہ تمہیں پتہ نہیں، امیر المومنین سیدنا ابو بکر نے قانون بنایا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آیت لائے ساتھ ایک گواہ بھی لائے، تیرا گواہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، عمر تمہیں پتہ نہیں دنیا میں ہر بندے کی ایک گواہی ہے، مگر خزیمہ کی گواہی ایک بندے کی گواہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلے آسمان کی چھت کے نیچے اور روئے زمین کے اوپر صرف خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ دنیا جہان کے لوگوں سن لو، خزیمہ کی گواہی دو بندوں کے برابر گواہی ہے، ڈبل گواہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر کو ایک دفعہ مدینے کے بازار میں گھوڑا پسند آیا، ایک یہودی گھوڑا فروخت کر رہا تھا، آپ کو جہاد کے لیے گھوڑا پسند آیا، آپ نے اس سے قیمت طے کی، قیمت طے کرنے کے بعد کائنات کے امام نے فرمایا تم یہاں رکو، میں گھر سے تمہیں قیمت لا کے دیتا ہوں، پیسے لا کے دیتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لے کے آئے تو وہ گھوڑا آگے فروخت کر چکا تھا، یہودی نے گھوڑا فروخت کر دیا۔ آپ نے کہا بھائی گھوڑا تم نے مجھے دیا تھا، تم نے آگے فروخت کر دیا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں ہے، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اپنے دعوے میں تو مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر گواہ پیش کرو، لاؤ گواہ میرے لائے میرے سامنے، میں نے تو گھوڑا بیچا ہی نہیں تم کو، میرا تمہارے ساتھ لین دین کے معاملات ہی نہیں ہوئے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے گھوڑا خریدا تھا اس وقت آپ کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھا، نہ یہودی کے پاس گواہ تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گزر رہے تھے، انہوں نے یہ بات سن لی اور وہیں پر کھڑے ہو گئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ کے پاک پیغمبر نے تیرے ساتھ سودا کیا ہے، تیرے ساتھ گھوڑے کا لین دین کیا ہے، معاملات طے کیے ہیں۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے میری گواہی دینے والا؟ آپ نے کہا خزیمہ گواہی اس کی ہوتی ہے، شہادت اس کی ہوتی ہے جس کے سامنے لین دین کیا جائے، معاملات طے کیے جائیں۔ جب میں نے یہودی سے گھوڑا خریدا تھا تم موجود نہیں تھے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کا مال ہے، ایک جانور ہے، مر بھی سکتا ہے، یہ گھوڑا ہے، میرے ایمان نے گواہی دی ہے، ہم نے اس سے بڑی بات کہ آپ کو اللہ کا نبی مانا ہے، اللہ کا رسول مانا ہے، ہم نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میرا ایمان اس بات کی شہادت دیتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر سچے ہیں، یہ یہودی جھوٹا ہے۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ خزیمہ کی گواہی دنیا میں آج کے بعد ایک بندے کی گواہی نہیں ہوگی، اس کی گواہی دو بندوں کے برابر ہوگی، ڈبل گواہی آپ نے قرار دی۔ اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ آیت لے کر قرآن حکیم فرقان حمید کے اندر شامل کیا گیا، اس آیت کو شامل کرنے کے بعد قرآن کو مکمل کر لیا گیا، اور قرآن آج کتابی شکل میں اس کی ایک شکل یہ ہے، اور دوسری شکل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سینوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں۔ آج کوئی قاری صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھے، آیت بھول جائے، چھوٹا سا بچہ لقمہ دیتا ہے پیچھے سے، قرآن کا حافظ جو ہے وہ پیچھے سے کہتا ہے قاری صاحب آپ نے یہ لفظ غلط پڑھا تھا، آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیت کو چھوڑ دیا تھا، فلاں سورہ شروع کرنی تھی فلاں سورہ شروع کر دی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے جو عرب لوگ تھے جن کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، بڑا فخر کرتے تھے، اللہ نے چیلنج کے طور پہ ان سے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں میری اس کتاب کے بارے میں شک ہے،
جو جناب محمد کریم کے سینہ پاک پر نازل کی گئی۔ جاؤ میں تمہیں اللہ چیلنج کر کے کہتا ہوں، اس قرآن کا مثل قرآن بنا کے دکھاؤ، ایک صورت بنا دو، انسان ہی نہیں، کل اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، انسانوں کے علاوہ جنات کی مخلوق بھی ہے، جن بھی دنیا میں بستے ہیں، ان کا بھی ایک وجود ہے، وہ اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں دونوں مخلوقات کو یہ خطاب کر کے فرمایا، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جن، عرب و عجم مل جائیں، قیامت آ سکتی ہے، مگر قرآن کی مثل قرآن نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، اللہ فرماتے میرے قرآن کی تلاوت کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا جہان میں کسی چیز کو پڑھنے سے سکون نہیں ملتا انسان کو، آج بھی اللہ کی قسم کی تلاوت سے انسان کے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اس موقع پر مصر کے قاری عبد الباسط رحمہ اللہ یاد آئے۔ وہ فرماتے ہیں جمال عبد الناصر جو مصر کا صدر تھا، اس نے ایک بار قاری صاحب سے کہا، قاری صاحب آپ تیاری کریں، ہم نے اگلے مہینے روس کے دورے پہ جانا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں سوچنے لگا، جمال عبد الناصر مصر کا صدر، وہ مجھے کسی اسلامی ملک میں لے کے جاتا، وہاں سے زیادہ میں قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا، نہ میں کوئی اتنا امیر کبیر آدمی ہوں کہ میرے پاس بہت دولت ہے، نہ میں کوئی بادشاہ ہوں، مجھے روس پتہ نہیں کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جمال عبد الناصر ایک دفعہ روس کے دورے پہ گئے، تو وہاں ان کی پارٹی، جہاں پہ کابینہ بیٹھی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے تھے، وہاں بیٹھے، اور ان کی کمیونسٹ مذہب کے لوگوں نے کہا جمال عبد الناصر اسلام کو چھوڑ دے، کمیونسٹ مذہب قبول کر لے، دیریا بن جا، چھوڑ دے قرآن کو، بے دین ہو جا۔ جمال عبد الناصر بڑا ذہین اور فتین آدمی تھا، اس نے بڑی حکمت کے ساتھ ان سے کہا میں جب آئندہ کبھی روس کے دورے پہ آؤں گا تو تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ جب وہ دوبارہ دورے پہ گئے تو انہوں نے کہا جب میں آیا تھا تو تم نے مجھے کہا تھا کہ کمیونسٹ مذہب قبول کر لیں، تمہارے سوال کا جواب میں یہ قاری صاحب لے کے آیا ہوں، یہ قرآن کا قاری ہے، زندہ، یہ زندہ انسان ہے، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے، یہ میرے سوال کا، تمہارے سوال کا جواب ہے۔ سارے لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں کیا جواب ہے قاری صاحب کے پاس۔ جمال عبد الناصر نے ان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، جہاں ان کے صدر، ان کا وزیر اعظم، ان کے وزراء اور ان کی کمیونسٹ مذہب اور پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر قاری صاحب سے کہا قاری صاحب ان کو قرآن کی تلاوت سنائیں۔ اللہ اکبر۔ قاری عبد الباسط رحمہ اللہ کا قرآن پڑھنا، وہاں پر انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم سورہ مریم کی تلاوت ختم ہوئی تو کمیونسٹ مذہب اور روس کے صدر اور وزیر اعظم سے لے کر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے لوگوں کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے قرآن سن کر۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، یہ قرآن زندہ معجزہ ہے۔ آج بھی کسی کافر کے سامنے پڑھا جائے اس کا دل دہل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو انسان، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جن کے اندر اور سورہ احقاف کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اوکاز کی منڈی تھی اور صبح نماز فجر کا ٹائم تھا۔ میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے دنیا میں جتنا کو مرضی اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، مگر رب کعبہ کی قسم وہ رسول اللہ کی آواز سے زیادہ خوبصورت اس کی آواز نہیں ہو سکتی۔ وہ آواز جس آواز کو کائنات کا رب العالمین خود سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اوکاز کی منڈی میں، وہاں سے مشرک کافر جن گزرے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک کافر جنوں نے پہلی بار صاحب قرآن کی زبان سے قرآن سنا، اور مشرک کافر جنوں کے اوپر قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ سارے کے سارے جن مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہی نہیں ہوئے، وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے، اپنی قوم سے جا کے کہنے لگے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، وہ ہماری قوم ہم ایسا قرآن سن کے آئے ہیں
جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہی آج ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن کی برکت سے جو شرابی تھے وہ قرآن کے قاری بن گئے، جو گنوار تھے وہ مہذب بن گئے، جو چرواہے تھے بکریوں کے اللہ نے انہیں قائد بنا دیا، جو ظالم تھے وہ رحم دل بن گئے، جو شقی القلب تھے وہ نرم دل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا ہوتا تھا وہاں اثار اور قربانی پیدا ہونے لگی۔ قرآن کی برکت سے ان کے اللہ نے حالات بدل دیے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ میری امت میں سے بہت سے لوگوں کو اس کتاب قرآن حکیم فرقان حمید کی وجہ سے دنیا میں عزت عطا کرے گا، دنیا میں بلندی عطا کرے گا۔ آج ایک عام سا بندہ ہوتا ہے قرآن کا قاری، اس کے پیچھے صدر کھڑا ہوتا ہے، چیف آرمی سٹاف کھڑا ہوتا ہے، جو پورے ملک کی ہاتھ میں ان کے کمانڈ ہیں۔ صدر کے ایک فیصلے سے پورا ملک کا نظام بدل جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا کہ تیل کی قیمت بڑھا دی جائے، پورے ملک میں تیل کی قیمت بڑھا دی گئی، مگر اللہ کی قسم آگے قرآن کا قاری کھڑا ہے، ایک عام سا بچہ کھڑا ہے جس کا کوئی بہت بڑا قد کاٹ نہیں، جو قبیلے اور خاندان اور قوم کے اعتبار سے بالکل ہلکا ہے، مگر اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا وقت کا سربراہ اور چیف آف آرمی سٹاف اور حکومت کا بڑا نمائندہ، جتنی دیر تک وہ قاری صاحب رکوع نہیں کرتا وہ بندہ رکوع نہیں کر سکتا، جتنی دیر تک قاری صاحب سجدے سے سر نہیں اٹھاتا وہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اور پریزیڈنٹ اور چیف آف آرمی سٹاف اپنی مرضی سے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اگر سر اٹھائے گا کائنات کے امام نے فرمایا اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا۔ یہ امام کی عزت ہے، یہ قرآن کے قاری کی عزت ہے، یہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن سنانے والے کا اعزاز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ مکے کا گورنر ان کی ملاقات کے لیے اصفہان کے مقام پہ آئے۔ آتے ہوئے امیر المومنین نے حضرت نافع بن حارث سے پوچھا مکے کا گورنر کس کو بنا کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزی کو۔ کہا ابن ابزی کون ہے؟ کہا وہ ہمارے غلاموں میں سے مکے کا ایک غلام ہے۔ کہا نافع تجھے مکے کے اندر کوئی آزاد آدمی نہیں ملا، تم نے ایک غلام کو مکے کا سربراہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا امیر المومنین میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی تھی، آپ نے فرمایا اللہ میری امت میں سے بہت سے لوگوں کو قرآن کی وجہ سے دنیا میں عزت عطا کرے گا۔ میں نے پورے مکے کی سرزمین کے اندر نظر دوڑائی مگر ابن ابزی سے زیادہ قرآن پڑھنے والا خوبصورت مجھے نظر نہیں آیا۔ وہ سب سے زیادہ قرآن کی اچھی تلاوت کرتا تھا، خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتا تھا، اس کو وراثت کا قانون آتا تھا، قرآن کی وجہ سے میں نے اس کو آگے کیا۔ کائنات کے امام نے جنگ احد کے موقع پر شہداء کو جب دفن کیا جانا تھا ان کو قبروں میں رکھنا تھا، اللہ اکبر، سارے شہداء کا خون برابر تھا۔ شہید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اللہ کے ہاں مقام اتنا زیادہ ہے، شہید کے جسم سے خون کا قطرہ بعد میں زمین میں گرتا ہے اللہ اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر میں قربان جاؤں نبی پاک کی عظمت پر، آپ کی شان پر۔ آپ چونکہ صحب قرآن تھے، آپ نے شہدائے احد کو قبروں میں رکھتے ہوئے پوچھا ان میں سے قرآن کا قاری کون ہے؟ قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ قرآن کا حافظ کون ہے؟ اس کو پہلے قبر میں رکھا جاتا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر والے پر، پھر تیسرے والے پر۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کے فتوے دنیا میں چلتے تھے، جب رمضان آتا امام مالک رحمہ اللہ فتویٰ چھوڑ دیتے، شاگردوں کو حدیث پڑھاتے تھے، حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے شاگردوں سے فرماتے یہ قرآن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ امام اوزائی سب سے زیادہ قرآن پڑھتے، امام شافعی قرآن پڑھتے، امام ابن قیم رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پورا رمضان گزر گیا، ایک بار بھی اس کو قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کائنات کے امام نے فرمایا لوگو اقرأ القرآن
فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس قرآن کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے کھڑا ہوگا۔ آج دنیا میں بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں ہم سفارش کریں گے، ہم ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، ہم وہاں پہ یہ کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ وہاں تو حالت یہ ہے کہ آدم نبی سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک کوئی نبی اور رسول بھی بات نہیں کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ اجازت دیں گے پھر نبی جو ہیں وہ بات کریں گے، وہ کلام کریں گے۔ یہاں ہمارے عام بندے کہتے ہیں میں جی سفارش کر لوں گا، میں پکڑ کے ہاتھ لے جاؤں گا۔ اللہ قرآن حکیم فرقان حمید میں فرماتے ہیں فرشتوں کا سردار روح الملائکہ جبریل امین قیامت کے دن اللہ کی مرضی کے بغیر جبریل کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبریل بھی ہمارے حکم کا پابند ہوگا۔ مگر قرآن حکیم فرقان حمید کے بارے میں فرمایا جو اس کو دنیا میں پڑھتا ہے قرآن اس کے لیے سفارشی بن کے کھڑا ہوگا۔ طرفہ بید اللہ، کائنات کے امام نے فرمایا لوگوں قرآن کا ایک سرا یہ رسی، اس کو ایک طرف اللہ نے پکڑا ہوا ہے اور دوسری طرف اللہ نے یہ بندوں کے لیے نیچے اتاری ہوئی ہے۔ جو بندہ قرآن کو پکڑ لیتا ہے لن تضلوا ما تمسکتم بہما، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ کبھی راستے سے بھٹکتا نہیں، وہ ادھر ادھر نہیں جاتا، قرآن اس کو سیدھے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے کائنات کے امام نے فرمایا، بس آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، کائنات کے امام نے فرمایا لوگوں میں محمد رسول اللہ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، دنیا میں ہر بندے کی بات میں شک ہو سکتا ہے، اس کی بات پتہ نہیں سچی کہ غلط ہے، وہ شاید جھوٹ نہ بولتا ہو، کیسی بات کرتا ہے، مگر وہ ذات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، ہم آسمان سے وحی نازل کرتے ہیں، ہمارا فرشتہ ان کے اوپر ہمارا کلام لے کے آتا ہے، وہ وحی کے بعد بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورہ بقرہ۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں لو جی ہمارے گھروں میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، ہمارے کپڑوں کو کٹ لگتے ہیں، ہمارے بچے چیختے چلاتے ہیں۔ کائنات کے امام نے نسخہ میں بتایا، وظیفہ بتایا، آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوتے، وہاں پہ جنات کبھی داخل نہیں ہوتے، اللہ اس گھر کو شیطانوں سے جنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کے قاری اور قرآن کے حافظ بنا دے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ یہاں کے معاونین کو جزائے خیر دے جو ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے مولا کریم ہم تیرے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں،
یا اللہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں تاک راتوں میں سے ایک رات، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف کر دیں۔ اے میرے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، تیرے دیے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے تو انہیں خالی واپس نہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں، اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ شفاؤں کے خزانے تیرے پاس ہیں، اللہ تو اپنے بیمار بندوں کو شفا دینے پہ قادر ہیں۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں جسمانی طور پہ یا روحانی طور پہ، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو لوگ بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے انہیں نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں اپنی رحمت سے انہیں بیٹے بھی عطا فرما۔ یا اللہ جن بہنوں کے بھائی نہیں ان کو بھائی عطا فرما۔ اے میرے اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے ملک کو محفوظ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی صفوں میں اتفاق اتحاد پیدا فرما، کفر کی طاقتوں کو پاش پاش فرما۔ یا اللہ یہودیوں اور امریکیوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ وہاں پر اسلام کا غلبہ فرما، اسلام کے جھنڈے کو امریکہ کے وائٹ ہاؤس تک لہرانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگ یہ دعائیں تیری بارگاہ میں کرتے کرتے تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یا اللہ ان کے تکبر کو پیوند خاک کر دے۔ یا اللہ ٹرمپ کو دنیا کے سامنے نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ تو جس طرح ابرا کی فوج کو تباہ کرنے پہ قادر ہیں، ایسے امریکہ کو بھی تو تباہ کر دے، یہاں وہاں پر اسلام کا بول بالا کر دے۔ اللہ یہ یہودی تیرے دین کے دشمن ہیں، تیرے بندوں کو قتل عام کرتے ہیں، یا اللہ ان کو دنیا کے سامنے نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ان کے تکبر کو اور ان کی طاقتوں کو پیوند خاک کر دے۔ یا اللہ وہاں پر اپنے دین کا غلبہ پیدا کر دے، وہاں اسلام کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ بھائیوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو معاونین اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پر طلباء جو قرآن حفظ کرتے ہیں، دورہ تفسیر کرتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں، اللہ اسکول کالج کا یہاں پڑھتے ہیں، اللہ ان کے شرح صدر فرما۔ میرے مولا ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو پھلتا پھولتا ہم دیکھیں، یا اللہ اس کو اندر بہاریں نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو تا قیامت خیر کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس ادارے کو تا قیامت خیر کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ کریم حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے اس ادارے کو محفوظ فرما۔ قدم قدم پہ طلباء، اساتذہ، علماء، بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم اس ادارے کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکات نازل فرما۔ یا اللہ جو احباب دور دراز سے اس ادارے میں تشریف لاتے ہیں، قدم قدم پہ ان کو حسنات اور نیکیاں عطا فرما۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کو بھی خیر و برکات عطا فرما، ان کو بھی قدم قدم پہ حسنات اور نیکیاں عطا فرما۔ میرے مولا جس طرح اپنے گھر میں اکٹھا کیا ہے ہم سب کو اسی طرح بیت اللہ میں اکٹھا فرما۔ یا اللہ حوض کوثر اور وہاں کی کھجوریں اور زمزم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم نبوی کا قیامت کے دن سایہ نصیب فرمانا، آپ کے مقدس مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، صحابہ کرام اولیاء اعظام انبیاء علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرمانا۔ میرے مولا اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ ہم فقیر ہیں تیرے دروازے کے، اللہ خالی ہاتھ اٹھا کے تیرے سامنے عرض کرتے ہیں، ہم سب کی نیک تمنا آرزوں کو پورا فرما۔ یا اللہ آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اس دعا کی برکت سے ختم فرما، برے وقت اور برے حالات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ کریم ہمیں اور ہماری اولادوں کو نمازی بنا، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا۔ یا اللہ رمضان میں ہم صحیح عبادت تو نہیں کر سکے، جو ٹوٹی کھوٹی عبادت کی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کل قیامت کے دن قرآن پاک اور رمضان کو ہمارے حق میں سفارشی بنا، ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اے میرے اللہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے باری کلمہ شہادت نصیب فرمانا، کل قیامت کے دن نبی پاک کا ساتھ نصیب فرمانا، آپ کے اصحاب کا ساتھ نصیب فرمانا، اپنے نیک بندوں اور صدیقین کا ساتھ نصیب فرمانا۔
میرے مولا جو کچھ ہم نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بادشاہ ہیں سارے جہانوں کا، اللہ ہم فقیر ہیں تیرے دروازے کے، ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے، یا اللہ سفید داڑھیوں والے بزرگ، یا اللہ مائیں بہنیں جو دعا کر رہے ہیں، ہر ایک کی نیک تمنا آرزو کو پورا فرما، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیں اسلام پہ، اپنے دین پہ قائم دائم رکھنا۔ یا اللہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے بارے کلمہ شہادت نصیب فرمانا۔ اللہ ہماری نسلوں کے اندر بھی خیر جاری فرمانا۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی توحید پرست پیدا کرنا۔ اے اللہ کریم ہماری نسلوں سے کہیں شرک اور بدعات والے لوگ پیدا نہ کر دینا۔ یا اللہ ہماری نسلوں سے خیر والے لوگ پیدا کرنا۔ یا اللہ دیندار لوگ پیدا کرنا جو تیرے دین کا کلمہ اور تیرے الہی کلمۃ اللہ کو دنیا میں بلند کرتے رہیں۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور خاص طور پہ صدارے کے بانی میرے محترم بزرگ حضرت مولانا صوفی عیش محمد صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ کریم ان کی قبر کو تا حد نگاہ تک فراخ فرما۔ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب، مولانا عبداللہ امجد چھتوی صاحب اور جماعت کے جتنے دیگر لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ تک فراخ فرما، جنت الفردوس میں اعلی علیین مقام عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو اس ادارے کے ساتھ حسد کرتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ جو اس ادارے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ جو اس ادارے کے ساتھ بے جا دشمنی رکھتے ہیں اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ کریم ان کی اصلاح فرما۔ یا اللہ یہ تیرے دین کا مرکز ہے، اس کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔